فعن أبي الربيع الشامي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام والبيت غاص بأهله فيه الخراساني والشامي ومن أهل الآفاق فلم أجد موضعا أقعد فيه وجلس أبو عبد الله عليه السلام وكان متكئا ثم قال يا شيعة آل محمد اعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه صلوات حضرت امام صادق علیہ السلام سے حدیث مبارک نقل کی ہے جس میں ابو ربیع شامی راوی ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاں پر آپ تشریف فرما تھے وہ گھر یا وہ کمرہ حجرہ لوگوں سے پر تھا. اس میں خراسانی بھی تھے یعنی خراسان کے رہنے والے اور اہل شام میں سے بھی کچھ لوگ تھے اور مختلف علاقوں کے لوگ تھے. مجمع اتنا زیادہ تھا راوی کہتا ہے کہ مجھے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی. بس اچانک حضرت امام صادق صلوات اللہ علیہ جو ظاہراً تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے سیدھے بیٹھے اور فرمایا کہ اے آل محمد کی شیعو جان لو کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر تسلط کھو بیٹھے. یعنی جب اس سے غصہ آئے تو اپنا کنٹرول کھو بیٹھے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. جو ہمارے معاشرے کی اور بالخصوص وہ لوگ جن کا دینیات سے تعلق ہوتا ہے ان کی عمومی بیماری ہے کہ عام حالات میں تو بہت سے لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں فضیلت انسانی اور اوصاف انسانی کے پابند ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا غصے کی آگ بھڑکے تو ہر چیز بھول جاتی ہے. نہ پھر مذہب کی حدود یاد رہتی ہیں نہ اللہ و رسول کا ڈر و خطرہ نہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا خوف. پھر زبان ہے کہ جسے کوئی بریک لگتی ہی نہیں ہے. میں بھی چونکہ اسی معاشرے میں رہتا ہوں اسی معاشرے میں بچپن گزرا ہے جوانی گزری ہے لہذا لوگوں کے رویے دیکھے ہیں اور یہ کوئی بھولنے والی چیز نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا ہوتا ہے کہ جب نارمل حالات میں انسان ہوتا ہے تو کسی دوسرے شخص کو بڑا مقدس سمجھ رہا ہوتا ہے بڑا متقی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا بھڑکنے پہ وہ سب چیزیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں. پھر اس سے بڑا کوئی منافق نہیں ہوتا اس سے بڑا کوئی غدار نہیں ہوتا اس سے بڑا کوئی مشرک و کافر نہیں ہوتا. تو گویا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا کسی سے راضی ہونا اور ہمارا کسی سے ناراض ہونا یہ کفر و شرک و ایمان کی میزان ہے. نہ تو ہم اتنے تربیت یافتہ ہیں
کہ ہمارے کاموں اور ہماری باتوں سے اسلام اور مذہب کی جھلک نظر آئے، اور نہ ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی طرف سے کوئی منصب رکھتے ہوں اور ہمارا ہر کام، ہر جملہ، ہر اشارہ اللہ کی رضایت شمار ہو۔ یہ ایک قسم کا تکبر اور خود پسندی ہے کہ انسان اچھے کام کرنے سے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس طرح کہ ایک دولت مند اور ایک منصب پہ فائز شخص، ایک اقتدار رکھنے والا شخص تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح نیکیاں انجام دینے والا شخص بھی آہستہ آہستہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا ہے اور اس کے لیے امتیاز کا قائل ہو جاتا ہے۔ جہاں مومنین بیٹھ کے تبرک کھا رہے ہیں، اگر وہاں کھانا پڑے تو ساری زندگی کے لیے انسان کو نفاق کا تغمہ مل جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں بھی وہاں ہی بٹھا کے کھلا دیا جہاں عام لوگ بیٹھ کے کھا رہے تھے۔ الحمدللہ شیعہ قوم تو بڑی معرفت والی قوم ہے، انہوں نے تو اب مجالس میں، محافل میں دولت مندوں اور منصبداروں کے لیے جگہ متعین کر دی ہیں، سٹیج ہوتا ہے باقاعدہ، دولت مند حضرات جن کے کپڑوں کو مایہ لگی ہوتی ہے، سفید پہنتے ہیں، دھوبی کے دھلے ہوئے پہنتے ہیں اور کپڑوں کو سلوٹ نہیں پڑنے دیتے، وہ تو سٹیج پہ تشریف فرما ہوں گے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ ایسی محافل کو کس طرح مذہبی نام دیا جائے۔ آہستہ آہستہ سٹیج بڑے سے بڑا جا رہا ہے، پھر ظاہر ہے کہ کچھ دولت مند ہوتے ہیں، ان کا تو احترام دولت کی وجہ سے ہونا چاہیے، کچھ اہل علم ہوتے ہیں، ان کا احترام تو علم کی وجہ سے ہونا چاہیے، لیکن کچھ پٹھو پارٹی ہوتی ہے، نہ دولت مند ہوتے ہیں، نہ منصبدار ہوتے ہیں، درباری لوگ، وزیروں کے درباری، انہیں بھی پھر اوپر ہی بٹھانا پڑتا ہے، چونکہ وہ بھی ایک شخصیت شمار ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کی محفل ہو رہی ہے؟ یعنی سرکار دو عالم اگر اس مسجد میں تشریف فرما ہو نماز پڑھنے کے لیے تو ان کے لیے یہاں کوئی علیحدہ جگہ بنائی جائے گی، انہی صفوں پہ نماز پڑھیں گے۔ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ تشریف لائیں، بشرطے کہ مسجد پہ کوئی حرام پیسہ خرچ نہ ہوا ہو، کیونکہ یہ چندہ لینے والے بھی بڑے آزاد مزاج شیعہ ہوتے ہیں، انہیں ہوتا ہے کہ چندہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہونا چاہیے، بس کوئی کہاں سے لا رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بھائی جب اپنی آپ عبادات کو یہ اہمیت دے رہے ہیں تو باقی مسائل کا کیا حل ہوگا؟ پر یہ تو چونکہ ایک باؤنڈری لائن والا موضوع ہے، میں نہیں کہہ سکتا، کہتا ہوں تو یلغار ہو جاتی ہے، نہیں کہتا تو کہتے ہیں کہ معاہدہ ہو گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہونا ہوتا ہے۔ دیکھیے عبادت میں تفکیک نہیں ہوتی، یہ دولت مند ہے یہ آگے کھڑا ہو، وہ کم دولت ہے وہ پیچھے کھڑا ہو، یہ عبادت نہیں ہو رہی، یہ دنیا کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب اس کی مخلوقات مخلوق ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، یہاں کوئی پھر مرتبہ اور یہاں کوئی سٹیج نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جسے غریبوں کے ساتھ عبادت کرنا بھی ناپسند ہے تو وہ کسی ایسی مسجد میں چلا جائے جہاں سب کروڑ پتی ہوتے ہیں، وہ اس مسجد میں جائے ہی نہیں جہاں غریب ہوتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غریبوں میں نماز پڑھنے آئے تو اس کی کچھ دولت جو ہے وہ غریب سمیٹ لیں، یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو یہ بنیادی طور پہ
اس کا مطلب ہے کہ ایسے شخص کے ذہن میں، ایسے شخص کی زندگی پر مذہب اور اسلام کی حکومت نہیں ہے، جو ایسے مقامات پہ بھی اپنی تفوق طلبی اور امتیاز طلبی کے پیچھے ہوتا ہے۔ اور غصہ تو بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ اچھے بھلے سدھرے ہوئے انسان کی حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دیتا ہے۔ انسان ایک ایسی عجیب مخلوق ہے، جب رحم پہ ہو تو کروڑ پتی اپنے ملازم کو کہے گا التماس دعا، ہم تو آپ کے نوکر اور خادم ہیں، اور جب بھڑکا ہوا ہو تو وہی اس کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، مالک کے ٹکڑوں پہ پڑنے والا جو ہے اسی کہے گا کہ آپ دولت مند ہیں تو اپنی جگہ، ہر کوئی اپنے گھر سے کھانا کھاتا ہے۔ یہ بے اعتدالی، یہ اس بات کی مظہر ہے کہ یہ صاحب انسانوں والی شکل رکھتے ہیں، انسانیت نامی چیز ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اعتدال پسندی ہی انسانیت ہے۔ آپ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں تو حد کے اندر، آپ کسی سے دوستی کا اظہار کر رہے ہیں تو حد کے اندر، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں تو ایک حد تک رہیں۔ یہ روایات ہیں، احادیث ہیں کہ جب کسی سے آپ دوستی کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے، لہذا ایسی کوئی بات یا ایسا راز اس تک نہ پہنچنے دیں کہ کل اگر دشمن ہو جائے تو آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دے، اور اگر دشمنی میں ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ ہو سکتا ہے کل کو آپ دوست ہو جائیں اور پھر ایک دوسرے کے سامنے نظریں جھکانی نہ پڑے۔ یہ چونکہ انسانی معاشرے کی مصیبت ہے کہ آج بندہ اس پارٹی میں ہوتا ہے، کل دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، مسجد کی پارٹیوں کی نہیں۔ یہ تو دینی پارٹی ہے، یہ تو لائن لگ جاتی ہے، جو اس طرف چلا گیا وہ اس طرف ہے، جو اس طرف چلا گیا وہ اس طرف ہے۔ یہاں کی بات نہیں کر رہا، سیاسی پارٹیوں کی۔ تو یہ اعتدال پسندی بہت ضروری ہے انسان کی زندگی میں، اور انسان ہمیشہ دو مواقع پہ دامن اعتدال چھوڑ دیتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے اور جب غضبناک ہوتا ہے، غصے کی حالت میں۔ اور اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے یہ ملاک دیا گیا ہے، فرمایا کہ جو غضب کی حالت میں اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس شخص کا ہم سے کوئی لنک تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ من لم یحسن صحبت من صاحبہ، اور جو کسی اپنے ہمراہی کے ساتھ اچھی ہمراہیت نہیں کر سکتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ وَمُوَالَحَةَ مَنْ مَالَحَهُ وَمُخَالَقَةَ مَنْ خَالَقَهُ، جو دوسرے کے ساتھ معاشرت کرتا ہے، اچھی معاشرت اگر نہیں کر سکتا تو وہ بھی ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ وَمُرَافَقَةَ مَنْ رَافَقَهُ، اور جو اس کا ہم سفر ہو، رفیق ہو، اس کے ساتھ اچھی رفاقت نہ کر سکے۔ وَمُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو اس کے پڑوس میں ہو اس کے ساتھ اچھے پڑوسی والا سلوک نہ کر سکے۔ وَمُمَالَحَةَ مَنْ مَالَحَهُ، اور جو اس سے لین دین کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا لین دین نہ کر سکے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں ماشاءاللہ مختلف کاموں سے تعلق رکھنے والے مختلف اصناف کے لوگ معاشرے کے موجود ہوتے ہیں، اور مناسبت سے کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کسی نہ کسی صنف کے خلاف ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جب مولویوں کے خلاف بولتا ہوں تو سب خوش ہوتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ذاکروں مقرروں کے خلاف بولتا ہوں، کوئی اعتراض نہیں کرتا، داد دیتے ہیں۔ بالخصوص جن کی جیبیں کٹی جا چکی ہوتی ہیں وہ تو دعائیں بھی دیتے ہیں کہ چلو ہماری بڑاس تو نکال رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی صنف کے خلاف بات کر پڑے، مجھے تو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ یقین فرمائیں کہ مجھے اکثر لوگوں کے ناموں کا نہیں پتہ ہے،
5-7 بندے ہیں جن کے نام آتے ہیں جو زیادہ مسجد میں لیے جاتے ہیں. ہاں چہرے سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ دیکھی ہوئی تصویر ہے. مجھے تو نہیں پتا ہوتا کہ کون کیا کرنے والا بیٹھا ہوا. میں عمومی باتیں کرتا ہوں، پھر بعد میں جو ہے وہ الغاز شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں جی ہاں نے آپ نے مجھ کو دیکھ لیا اس لیے یہ ہو گیا. حالانکہ مجھے دیکھنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کرتا ہے. تو یہ اچھا لین دین تاجر برادری چونکہ یہاں زیادہ ہوتی ہے، بہت سے لوگ اپنے کاروبار قسموں سے چلاتے ہیں. ان کا سودا ہی ان کی قسمیں ہوتی ہیں. شروع کرتے ہیں اللہ سے، اللہ شیعہ دیکھ لیا تو مولا غازی کی قسم، مولا علی کی قسم، جو قسموں کے رٹے ہوتے ہیں سارے کا سارا لگا دیتے ہیں. بھئی آپ قسمیں بیچ رہے ہیں یا سودا بیچ رہے ہیں؟ انشاءاللہ کبھی آداب تجارت پہ گفتگو کریں گے، حدیث اہل بیت علیہم السلام کو بیان کریں گے. جھوٹ بول کے مال نہیں بیچنا چاہیے. اور یہ جو ایک فراز نکل آیا ہے کہ گھر میں سے باپ بیٹے کو بیچ دیتا ہے، بیٹا پھر جو ہے وہ ماں کو بیچ دیتا ہے، پھر صاحب خرید لیتے ہیں، پھر قسم اٹھا دیتے ہیں یہ تو میری قیمت خرید ہے. یہ دولت کے لیے، اس پس دنیا کے لیے اتنا فراڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو یہ کو بتانا ضروری ہے کہ میں نے اتنی کی خریدی ہے. آپ کہیں جی میں اتنے کی بیچوں گا، نہیں خریدنا چاہتے تو جائے. لیکن وہ تاجر کا یہ سلیقہ ہوتا ہے کہ جانے نہیں دینا. 25,000 سے 14,000 پہ آ جائیں گے اور 25,000 بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بدت نہیں ہوگی. یہ بھی جو ہے نا وہ آپ کا منہ ملاتا ہے. اور پھر اگر کسی نے کوئی کالا امامہ باندھتا ہو، مولوی ہو، تو اسے تو لوٹنا ہی بڑا آسان ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ ہمارے مولانا صاحب گئے کہیں سے سودا لیا تو انہیں نوٹ دیے، کچھ سے 150-200 باقی بچنا تھا. تو وہ صاحب جو ہے اس نوٹ کو چوم چوم کہہ رہے ہیں خدا کی قسم کچھ نہیں واپس کروں گا، یہ تو برکت والے پیسے ہیں، یہ میں نے واپس نہیں کرنے ہیں. ماشاءاللہ کیسی برکت. بس دنیا کے لیے اتنے حقیر حربے. اور پھر وہ بھی جو ماشاءاللہ کروڑوں کماتے ہیں، بینک بیلنس پورا ہو جاتا ہے، بچوں سے پھر گالیاں کھاتے ہیں. زندگی میں ہی بچے پھر ڈنڈا لے کے آ جاتے ہیں جی میرا حصہ دو. بھائی جب باپ زندہ ہو بیٹے کو اس مال میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ بھی ہمارے لاہور میں ایک شریعت جو ہے وہ حکومت فرما رہی ہے، باقاعدہ ایک کمیٹی کے پاس بیٹا جا کے درخواست دے دیتا ہے کہ باپ میرا حصہ دے. تیرا حصہ کیا ہے بھائی؟ باپ جب تک زندہ ہے وہ خود مالک ہے، کوئی اولاد کو اس میں حصہ نہیں ہے. وہ سارا چاہے مال برباد کر دے، جب کوئی مرتا ہے تو پھر حصہ بنتا ہے. مرتے وقت اس مرنے والی کی ملکیت میں جو شے ہوگی اس پر وراثت کے احکام جاری ہوں گے. یہ اپنی گھڑی ہوئی شریعت ہے. دولت مند کے سامنے تو قانون چوں چرا ہی نہیں کرتا. مولویوں کے لیٹر لکھے ہوئے ہیں کہ یہاں جو کیس آ جائے اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ کیوں؟ آپ خدا کی شریعت سے آگے نکل گئے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ جو چاہیں کرتے جائیں، شریعت یا کوئی بندہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے. مجھے بھی 3-4 لیٹر آئے ہیں طلاق کے سلسلے میں کہ ہمارا تو قانون ہے جو کیس جہاں جاتا ہے کوئی مولوی مداخلت نہیں کرتا. میں نے کہا جی آپ میرا ماہانہ بند کر دینا، میں تو مداخلت کروں گا. میرا آپ سے کیا؟ کیونکہ میں کوئی آپ کے آرڈر سے مداخلت کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا. جو شریعت کا حکم ہے میں نے تو بیان کرنا ہے. یہ ہر بندے کی پرابلم ہے کہ آہستہ آہستہ جب اس کے پاس طاقت آتی ہے خود پسندی، تکبر، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ سرکار دو عالم کے رحلت کے وقت ہم موجود نہیں تھے، ورنہ یقین فرمائیں 100 میں 1000 احتمال ہے کہ ہم سب سے پہلے خلافت کے مدعی ہوتے. خلافت سے غمز نظر کرنا آسان کام نہیں ہے. یا ہم سے 3 سال آتے ہیں ماشاءاللہ، الزام ان پہ لگتے ہیں، گالیاں لیتے دیتے ہیں، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہاں نہ کچھ ملنا ہے نہ کچھ بھی نہیں. ذرا فکر فرمائیں کہ پورے مسلمانوں کی سرداری ہاتھ میں آنی ہو
تو اس رات ہم آرام سے سوتے. ہم بھی جناب اگر موبائل ہوتے تو ساری رات ہمارا موبائل بھی چل رہا ہوتا کہ جناب صبح خلافت کا مسئلہ ہے, ہمارا بھی خیال رکھنا, ساری نیکیاں بھی گنواتے. انسان اقتدار کا بھوکا ہے, اس کے پاس جتنا اقتدار آ جائے اس سے سیر نہیں ہوتا, پھر اس سے آگے جاتا ہے, پھر اس سے آگے جاتا ہے. اور یہ غصے میں تو پھر وہ ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے, میں تو نہیں کہہ سکتا چونکہ بزدل بندہ ہوں, اور پھر ماشاءاللہ یہاں بڑے دلیر ہیں, پہلے ہی پسٹل سے کام شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں جی پسٹل لے کے کوئی آ جائے گا فائر کر دے گا, یہیں سے کام پہلے یہاں شروع ہوتا ہے. اتنے دلیر لوگ ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ بھائی پھر انسان, اور ہمارے استاد محترم فرماتے تھے, میں نہیں, میں تو نقل کر رہا ہوں, وہ کہتے تھے کہ انسان اور گدھے میں کیا فرق ہے, کہ انسان بھی جب غصے میں آ جائے گالیاں نکالتا ہے, اور گدھا بھی جب غصے میں آ جائے دولتیاں مارتا ہے. پھر کیا فرق ہوا حضرت انسان اور اس میں؟ یعنی جس طرح حضرت گدھا صاحب اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, حال بتا ان کی رسی ہوتی ہے یا گھوڑے کی لگام ہوتی ہے, اسے کھینچ کے بندہ کنٹرول کر لیتا ہے, انسان کی تو وہ بھی نہیں ہوتی. اب کیا کیا جائے؟ یہ کیا انسانیت ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غصے نہ ہونا, غصے ضرور ہونا چاہیے, لیکن غصے کی حالت میں انسان کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ لفظ میں نے کہنا ہے یا نہیں کہنا. بہت سے لوگ, میں نے خود کانوں سے سنا ہے, اگر یہ بات ہمارا زمانہ فرما دے علیہ السلام تو نہیں مانوں گا, اگر یہ مذہب کا حصہ تو میں مذہب کو نہیں مانتا, مولا نے کہا تو میں مولا کو نہیں مانتا. کیا بک بک کر رہے ہو؟ مولا کو نہیں مانتے ہو, مذہب کو نہیں مانتے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ ایک ذرا سی بات پہ, اور پھر جب انسان اپنی تعریفیں کرنے شروع لگتا ہے, جہاں مجھے ایسا خواب آ گیا, میرا تو ہوتا ہی یہی ہے, پرسوں جو کام ہونا ہوتا ہے آج مجھے پتہ چل جاتا ہے. کتنے ایسے بندے ملے ہیں جنہوں نے سرکار رسالت سے لے کر حضرت خاتم الاوصیاء صلوات اللہ علیہ تک سب کی خواب میں زیارت کی ہوئی ہے اور مسلسل کر رہے ہیں. ایک بزرگ 85 سالہ مجھے ملے تھے, میں حیران ہو گیا. وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مسجد کے سلسلے گفتگو یہاں کی نہیں ہو رہی تھی, نوشہر امریکہ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے ضابطے کیے ہیں پر عام لوگوں کی طرح نہیں کیا. میں نے کہا جی بھائی آپ نے عام لوگوں کی طرح کی یا نہیں کی؟ کہا میں تو جو بھی کام کرتا ہوں امام زمانہ کے حکم سے کرتا ہوں. یہ کام کرتا ہوں امام زمانہ کے حکم سے, وہ کام کرتا ہوں امام, گویا کہ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کو ان کے کاموں کی تشخیص کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ خود ذامی, یہ خود پسندی, مولا نے کس قسم کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ آپ ہر کام جو ہے, یہ جو استخارہ زدہ ہوتے ہیں مخلوق, ہر کام استخارہ, علاج ڈاکٹر کا ہو استخارہ, حکیم کا ہو استخارہ, پھر ڈاکٹروں کی لسٹ لا کے استخارہ. بھائی استخارہ کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ استخارہ ناجائز ہے, لیکن کسی مہم کام کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے, اور استخارے کا حکم شرعی یہ ہے کہ پہلے اس کام کو جاننے والوں سے مشورہ کیا جائے. جب مشورے میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر استخارہ کیا جائے. اب کئی لوگ جو ہے ماشاءاللہ استخارہ زدہ ہوتے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے استخارہ, لیٹرین جانے سے پہلے استخارہ. پھر ایک کرامت ہے پیروں کی طرح ہر جگہ مشہور, ناراض تو نہیں ہو رہے, کوئی حرج نہیں ہے, 2-4 بندے ناراض بھی ہونے چاہیے. یہ پیروں کا بھی یہ حساب ہوتا ہے. ہمارے بزرگ 300 سال کشمیر سے, 300 سال پہلے کشمیر سے تشریف لائے تھے, تو دربار ہے ان کا, تو ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سکھ کوئی بھینسیں لے گئے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ دوڑتا آیا کہ جناب بابا سرکار میری بھینسیں لے گیا ہے. انہوں نے وہ جو ہے دیوار کو ہی جو ہے وہ ایڑی لگائی, اس نے دوڑنا شروع کر دیا, سانپ نکل آیا تو وہ انہوں نے یہ کر لیا. چلو یہ تو ہمارے علاقے میں ان کی جہاں گئے ہیں ہر پیر کی یہی کرامت ہے کہ وہ اسی طرح دیوار پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بھینسیں لے جاتے ہیں گاؤں کی, ہندو یا سکھ, اور پیر صاحب جو ہے وہ دیوار دوڑانا شروع کر دیتے ہیں. ہر جگہ پہ یہی کرامت. اب کسی ایک بزرگ سے صادر ہوئی ہوگی, میں نہیں یہ کہتا کہ نہیں ہوگی, ہوئی ہوگی,
لیکن پھر آگے کام چل پڑا کہ اگر ان کے پیر کی یہ کرامت ہو ہمارے کی کیوں نہ ہو، لہذا آگے انہوں نے اپنے پیر کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کر لی کہ ہمارے پیر کا یہ مسئلہ ہے، انہوں نے آگے سنی، انہوں نے اپنے پیر سے منسوب کر لی۔ بھائی کرامتیں بزرگ دکھاتے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ کرامتیں کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ معجزات ائمہ حضرات علیہ السلام دکھاتے ہیں، معجزہ کی قدرت رکھتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن معجزہ دکھانا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ معجزہ ہوتا ہے امام یا نبی کی تصدیق کا ذریعہ۔ تو جب کہیں کسی کو شک ہوتا ہے معجزہ سے تصدیق کروائی جاتی ہے۔ تو اگر ہم کو آپ کو ائمہ اور انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین کی نبوت، ائمہ کی امامت میں شک ہے تو پھر ائمہ کو ہمیں معجزے دکھانے چاہیے۔ جب ان کو کوئی نبی یا امام مان لیتا ہے تو پھر ان سے معجزے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ خواب میں دیکھے جا رہے ہیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں تک خوابیں چلی آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سیدھا وضو کرنا آتا ہی نہ ہو۔ تو یہ کرامتیں سنا کے اپنی اہمیت نہ بنائیں۔ ایک ہی انسان کی کرامت ہے کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کے ذریعے سے بھیجی ہے، اور جس شریعت کا نفاذ اور حفاظت ائمہ علیہ السلام کے ذمہ ہے، انسان اس کی پابندی کرے، بس یہی انسان کی ایک کرامت ہے، یہی انسان سے ایک مطالبہ ہے۔ باقی باتیں جو ہیں وہ اضافی باتیں ہیں، کوئی کرامت دکھا سکتا ہے یا نہیں دکھا سکتا، قیامت والے دن کرامتوں کا مقابلہ ہونا ہے کہ آپ نے کتنی کرامتیں دکھائی اور میں نے کتنی کرامتیں دکھائی۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ دنیا میں 2.5 کلندر ہیں، اب تو شاید 2.5 لاکھ کلندر ہو گئے ہوں، اور ایک آدھی کلندری ہے نا تو 2 پورے کلندر ہیں۔ تو اب تو ماشاءاللہ وہ ہر کوئی دکھا رہا ہے، میں نے ایسا کیا ایسا ہو گیا، میں نے ایسا کیا ایسا ہو گیا، میں نے ایسا کیا، جس سے سنیں اتنے فضائل سناتے آ کے لوگ کہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہاں تو سارے ہی ماشاءاللہ صاحب کرامات بس رہے ہیں، اور جب بعد میں پتہ چلتا ہے ان کی باتوں سے کہ ماشاءاللہ سود اچھا کھاتے ہیں، حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر کرامتوں پہ اور یقین ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ تو کرامت خان ہے، صرف کرامت نہیں ہے۔ تو خدا نہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو لکیر یا حد انہوں نے بیان کر دی ہے وہ جان بوجھ کے یا غلطی سے بھی اس حد اور لائن کو کراس نہ کیا جائے، تو پھر یہ شیعت ہے۔ اپنے شوق ذوق اور اپنی خواہشات کو مذہب کا نام دے کر رنگ چڑھا کر یہ کرنا تعریف ہے، مذہب سے بغاوت ہے۔ بارگاہ رب العزت میں